ان کی مثالیں بھی دی ہیں ہم نے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی جو تمرین ہے، آج کی جو تختی ہے، وہ ہے یہ مشق ہے حرکات اور حروف مدہ کی اور حروف لین کی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حرف جو ہوتا ہے اس پر کبھی کوئی حرکت ہوتی ہے تو ان حرکات میں جو فرق ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہوں گے۔ مثلا اگر پڑی زبر ہے، اس کو کہتے ہیں پڑی زبر، اور دوسری کو کہتے ہیں کھڑی زبر۔ جو پڑی زبر ہے یعنی جو با کے اوپر ہے، با زبر با یا با فتح با، تو اس کی آواز جو ہے وہ یہ حرکت قصیرہ کہلاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کھڑی زبر، اردو میں اس کو کہتے ہیں کھڑی زبر، تو یہ مدہ ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہیں گے با کھڑا زبر، با کھڑی زبر با۔ تو اس کے ساتھ اور ایک ہے با الف زبر با، تو یہ با اور وہ با دونوں ایک ہیں، تو یہ دونوں مدہ ہیں، کیونکہ الف مدہ جو ہوتا ہے وہ الف مدہ اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پہلے فتحہ ہو، جیسے با فتحہ الف با۔ تو کسرہ کے حوالے سے بھی اسی طرح سے ہے، با کسرہ بی، با جو اس کی کھڑی زیر ہے تو اس کی آواز نیچے جائے گی، تو ہم کہیں گے با کھڑی زیر بی، تو یہ یائی مدہ کی طرح ہوتی ہے۔ با یا زیر بی یہ یائی مدہ ہے، کیونکہ یائی مدہ اس یا کو کہتے ہیں جو ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو۔ الف مدہ کہتے ہیں اس الف کو جو الف خالی از حرکت ہو، یعنی اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، نہ نیچے نہ اوپر، تو اس سے پہلے فتحہ ہو، جیسے با۔ تو اسی طرح سے آگے ہے پیش، یعنی ہم کہیں گے اس کو ضمہ، تو با ضمہ بو یا با پیش بو۔ تو پھر الٹا پیش جو ہے اس کو کہتے ہیں الٹا پیش اردو میں، تو اس کی آواز لمبی ہوتی ہے، ہم کہیں گے با الٹا پیش بو۔ تو یہ با واو پیش بو کی طرح ہے، تو یہ بالکل واو مدہ ہے اس میں۔ تو واو مدہ کہتے ہیں کہ واو اگر ساکن ہو اور واو سے پہلے پیش والا حرف ہو، یعنی ضمہ مضموم ہو، تو ہم کہیں گے با واو پیش بو۔ تو اگر اسی واو پر سکون ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو اس کو ہم کہیں گے واو لین۔ تو آپ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلی حرکت جو ہے مثلا بو، اس کے بعد ہے بو یہ مدہ ہے، اس کے بعد ہے پھر بو یہ واو مدہ ہے، اس کے بعد ہے باؤ اور یہ واو لین ہے۔ اسی طرح آپ ان حروف میں بھی سمجھ سکتے ہیں، بی بی بائی، یہ بائی جو ہے یہ بھی یا مدہ ہے۔ تو اسی طرح سے یہ حرکات ہیں۔ جو جاؤ، جو میں واو مدہ ہے، جاؤ میں واو لین ہے، جی میں یا مدہ ہے، جی اس میں بھی یا مدہ ہے، جائی اس میں یا لین ہے۔ تو ان مثالوں کو آپ خوب پڑھیں گے اور خوب دیکھیں گے، تو یہی مثالیں جو ہے پھر قرآن شریف میں آتی ہیں، اور یہ مثالیں جو ہیں اس میں کافی ہیں۔ اس میں نورانی قاعدہ میں اگر آپ یہ پڑھیں گے، مثلا آپ کہیں گے خالق، اس میں تینوں حرکات جو ہیں حرکات قصیرہ ہیں۔ اذا وقب میں الف ہے مدہ، اذا کا الف جو ہے مدہ ہے کیونکہ اس سے پہلے فتحہ ہے، وَإِذَا قُرِئَ تو اس میں بھی الف مدہ ہے، وَقَوَاعِبَ الف مدہ ہے، فی جیدہا میں 3 حروف مدہ ہے، فی یعنی یا سے پہلے کسرہ، جیدہا میں بھی اسی طرح سے یا سے پہلے کسرہ، یا ساکن سے پہلے کسرہ، ہا الف اور الف سے پہلے فتح والا حروف، تو یہ 3 جو یہاں یہ مدہ ہیں۔ تو یقولو میں واو مدہ ہے کیونکہ واو سے پہلے واو ساکن ہے، اس سے پہلے ضمہ ہے۔ تو اسی طرح سے آپ ان حروف کو پڑھ سکتے ہیں، فَعَقَرُوهَا لَا يَمُوتُ فِيهَا مَآرِبُ یوم یرونہا۔ دیکھیے یوم یرونہا، یوم یرونہا میں واو جو ہے واو لین ہے، یرونہا میں بھی واو لین ہے، وصاحبتہ میں ہی میں یا مدہ ہے، ذالک فقال حافظین وأوتی کتابہ، وأوتی کتابہ اس میں واو مدہ ہے، اور حافظین میں یا مدہ ہے، اور فقال میں الف مدہ ہے۔ کیف فعل اس میں یا لین ہے کیف میں، کیونکہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے فتحہ ہے، تو کیف فعل۔ ولی دینی
دینی میں جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، او حا لہا، او یہ واو لین ہے اور حا الف مدہ ہے، لہا اس میں بھی الف مدہ ہے۔ بما یوعون، بما یوعون، بما میں الف مدہ ہے، یوعون میں واو مدہ ہے، عون میں بھی واو مدہ ہے، وطور سینین، وطور سینین میں واو پہلے متحرک ہے اور اس کے بعد واو جو ہے مدہ ہے، سینین میں یا دونوں مدہ ہیں۔ تو اس طرح سے آپ ان حرکات کو فرق کر سکتے ہیں کہ کون سی حرکت ہم کو چھوٹی کرنی ہے اور کس حرکت کو ہمیں بڑھانا ہے اور کتنا بڑھانا ہے۔ تو ان اسباق کو آپ خوب سمجھیے تاکہ قرآن پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے، بہتر توفیق سے نوازے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔